ایک جو معاہدہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ہوا کہ جس میں اس چیز کو باور کرایا گیا کہ یہ ایک دفاعی معاہدہ ہوا کہ اگر سعودیہ کی سرزمین پر حملہ ہوگا تو پاکستان کی سرزمین پر حملہ صبر کیا جائے گا، اسی طرح اگر پاکستان پر حملہ ہوگا تو وہ سعودیہ پر بھی حملہ صبر کیا جائے گا، یعنی کہ دونوں ایک دوسرے کے جو زمینی حدود ہیں ان کا دفاع کریں گی، زمینی حدود کا بھی اور یقیناً جو مقدس مقامات ہیں ان کا دفاع بھی بیچ میں شامل ہوگا۔ یہ بڑے اعزاز کی بات ہے پاکستان کے لیے کہ ان کو حرمین شریفین کا دفاع کرنے کا بھی موقع مل رہا ہے، یعنی کہ اس جگہ کی چوکیداری کرنے کا بھی موقع مل رہا ہے۔ یہ بڑے اعزاز کی بات ہے، بڑے طرح امتیاز کی بات ہے، لیکن ہمارا موقف یہ ہے کہ جیسے پاکستان وہاں کی سرحدی حدود کی حفاظت کرے گا، حرمین شریفین کی وجہ سے ہی کرے گا، اگر وہاں پر حرمین شریفین نہ ہو تو شاید پاکستان بھی حامی نہ بھرے، لیکن ساتھ ہی ساتھ سعودیہ کو بھی پاکستان کے مفادات کی حفاظت کرنی پڑے گی۔ اور پاکستان کے مفادات کیا ہیں کہ پاکستان کے جو معاشی حالات ہیں، سعودیہ کو ایسے اقدامات کرنے چاہیے کہ پاکستان کے معاشی حالات بہتر ہوں۔ اگر یہ دفاعی معاہدہ ہوا کہ دونوں ملکوں کے اوپر حملہ، ایک دوسرے پر حملہ تصور کیا جائے گا، تو اسی طرح اس معاہدے میں یہ شک بھی شامل کرنی چاہیے کہ جو پاکستان کے قرضے ہیں ان کو ادا کرنے میں بھی سعودیہ اپنا کلیدی کردار ادا کرے گا، کیونکہ سعودی عرب اگر چاہے تو وہ منٹوں سیکنڈوں میں پاکستان کا تمام قرضہ اتار سکتا ہے۔ یہ قرضہ اتارنے سے کیا ہوگا کہ پاکستان میں رہنے والے جو فی نفس بندہ یہاں پر ہے اس کے حالات بہتر ہو جائیں گے۔ جو ایک ہم روز سنتے آتے ہیں نا جی کہ یہ حالات ابتری کی طرف جا رہے ہیں، مہنگائی کا دور ہے، تو اس وجہ سے کہ پاکستان کے معاشی حالات بہتر نہیں ہیں، تو اس لیے عام عوام پہ بھی نزلہ گرتا ہے ٹیکسز کی صورت میں۔ تو اگر سعودیہ چاہے تو پاکستان کے جو گردشی قرضے یا دیگر قرضے ہیں وہ ادا کر کے پاکستان کو بالکل صاف کر کے سامنے لے گا، تو مضبوط پاکستان اس پوزیشن میں ہوگا کہ سعودیہ کی سرحدی اور دیگر معاملات کا زیادہ بہتر طریقے سے دفاع کر سکے۔ ایسا ہی ہے نا، آپ اگر اپنا ایک گن مین رکھتے ہیں، آپ اس کو ایک تھکا ہوا ویپن پکڑا دیں، پرانا بوسیدہ، تو جب وقت آئے گا تو وہ تو نہیں چلے گا۔ آپ نے اگر چاہتے ہیں کہ آپ کی حفاظت وہ گن مین کرے تو آپ کو اس کو لیٹسٹ ہتھیار کے ساتھ اکوپ کرنا پڑے گا، جدید ترین اسلحہ اس کے ہاتھ میں دینا پڑے گا، اور جدید ترین اسلحہ لانے کے لیے پیسہ لگتا ہے، تو وہ پیسہ پاکستان کے پاس موجود نہیں ہے۔ اگر پاکستان اپنا تمام تر یہ معاملات اٹھا کے سعودیہ کی حفاظت پہ لگائے گا تو پھر پاکستان کے معاملات تو اور خرابی کی طرف جائیں گے، کیونکہ ایک بڑا جو حجم ہے پیسے کا وہ تو نکل کے وہاں پر جائے گا ان کی حفاظت کے لیے۔ لہٰذا یہ ٹو وے پروسیس ہونا چاہیے، جیسے ہمارے مثال بنتی ہے نا کہ تالی دو ہاتھوں سے بجتی ہے، تو دو ہاتھوں سے بجنی چاہیے۔ ہمارے سے پوچھا گیا کہ ہمارا اس کے اوپر کیا موقف ہے، ہم اس معاہدے کو کیسے سمجھتے ہیں، تو ہم یقیناً اس کو معاہدے کو بڑا اچھا سمجھتے ہیں۔ سعودیہ کی سرزمین کے ساتھ ہمارا ویسی دلی لگاؤ بہت ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ میں باقی لوگوں کی بات نہیں کرتا، لیکن مجھے چند خدشات بھی ہیں، ایک شائبہ سا ہے، ایک ڈر سا ہے، ایک خدشہ سا ہے کہ کہیں یہ جو بڑا خوبصورت معاہدہ ہے اس کا مس یوز نہ ہونا شروع ہو جائے، اس کا غیر مناسب استعمال نہ شروع ہو جائے۔ ایسا نہ ہو کہ سعودیہ کا معاملہ کسی اسلامی ملک کے ساتھ ہو جائے، کوئی لڑائی والا معاملہ بن جائے، کوئی آپسی اختلاف والا معاملہ بن جائے، تو ایسے میں پاکستان کو بھی اس دوسرے مسلم ممالک کے خلاف بھی سینہ سپر ہونا پڑے گا۔ لہٰذا اس معاملے کو ایسے کیا جائے کہ اگر تو کوئی دوسرا مسلمان ملک جس سے سعودیہ کا تناؤ بنتا ہے یا اختلاف ہوتا ہے، کوئی ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے، تو پھر پاکستان کا رول یہ ہونا چاہیے کہ ان دو مسلم ممالک میں صلح بینی والا کام کرے۔ یہ نہیں ہے کہ سعودیہ کی وجہ سے وہ کسی اور مسلمان ممالک کے اوپر چڑھائی والا معاملہ کر دے، کیونکہ اختلافات تو چلتے رہیں گے، ایسا نہیں کہ اسلامی ممالک میں اختلافات نہیں ہیں۔ کیا افغانستان کے ساتھ ہمارے اختلافات نہیں ہیں؟ کیا دیگر اور اسلامی ممالک کے ساتھ ہمارے بہت اچھے معاملات ہیں؟ تو اگر ایسا معاملہ ہو تو پھر پاکستان کیا کرے گا؟ لہٰذا اس معاہدے کا یہ بھی حصہ بننا چاہیے۔ اللہ نہ کرے، ہم اچھا گمان رکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں اللہ کرے یہ اچھے کے لیے ہو، لیکن جب بھی کوئی معاہدہ ہوتا ہے، جب بھی کوئی معاملات ہوتے ہیں تو اس میں بہت سے خدشات بھی ہوتے ہیں، اور آپ کو ہمیشہ نیگیٹو سائڈ کو بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ اگر یہ فلاں مسئلہ ہو گیا تو پھر ایسے میں کیا کیا جائے گا۔ تو لہٰذا اس کو اس معاہدے کا حصہ لازمی ہونا چاہیے کہ ایسے معاملات میں جہاں مسلم ممالک کے درمیان تناؤ آ گیا تو پھر پاکستان کا رول یا کردار کیا ہوگا۔